السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ عثمان غازی سے لے کر سلطان مراد ثانی تک سب نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے حد کوشش کی، مگر یہ سعادت جس شخص کے نصیب میں لکھی تھی اس کا نام ہے سلطان محمد ثانی، جو تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہیں۔ 30 مارچ 1432 کو ادرنا کے مقام پر پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ سلطان محمد بچپن سے ذہین، محنتی اور جنگجو بھی تھے۔ وہ جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں عماسیہ ریاست میں گورنر کے طور پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ سلطان نے وہاں محمد ثانی کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کو بھیجا۔ محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جنگی تربیت بھی حاصل کی۔ اگست 1444 میں سلطان مراد ثانی نے اپنے بیٹے کو واپس بلایا اور تخت اس کے حوالے کر دیا اور خود بقیہ زندگی عبادت میں گزارنے کا سوچا۔ چنانچہ محمد ثانی جب سلطان بنے تو ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عیسائی فوجیں متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر چڑھ دوڑیں۔ اس وقت ورنا کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے، چنانچہ سلطان محمد نے اپنے والد کو خط لکھا کہ وہ آئیں اور آ کر فوج کی کمان سنبھالیں، لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور زاہدانہ زندگی کو ترجیح دی۔ سلطان محمد نے سلطان مراد ثانی کو دوبارہ خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور فوج کی قیادت کریں۔ چنانچہ سلطان مراد واپس آئے اور 1444 کے آخر میں ہونے والی جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ادرنا میں ہی چھوڑا اور خود جنگ میں مصروف رہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ستمبر 1446 کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اقتدار سنبھالا، کیونکہ ان کے چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہیں تھے، اور سلطان محمد کو دوبارہ عماسیہ بھیج دیا گیا۔ 3 فروری 1451 کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سلطان محمد نے ایک مرتبہ پھر تخت و تاج سنبھال لیا اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی، لیکن آپ حکومت کرنے کے لیے کافی تجربہ کار ہو چکے تھے۔ عثمانی سلطنت کے چوتھے سلطان بایزید یلدرم کا ایک پوتا شہزادہ اور خان قسطنطنیہ میں قید تھا، اور اس قید کے بدلے عثمانیوں کو ہر ماہ رقم بھجوانا پڑتی تھی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول اس وقت سب سے اہم شہر بن چکا تھا، جو بازنطینی عیسائی سلطنت کے قبضے میں تھا، اور شہر اب تک ناقابل تسخیر رہا تھا۔ اور جب سلطان مراد ثانی کی حکومت آئی تو اس وقت قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین تھا۔ جب سلطان تخت نشین ہوئے تو قسطنطین نے رقم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں شہزادہ اور خان کو سلطان کے مقابل لانے کی دھمکی دے دی۔ قسطنطین یہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان ابھی بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا چند سال پہلے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں سلطان کی صلاحیتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں، اور خود سلطان کا ارادہ پہلے ہی قسطنطنیہ کو لازمی فتح کرنے کا تھا۔ چنانچہ ان کے وزیر خلیل پاشا نے قسطنطین کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ تمہارا یہ احمقانہ مطالبہ قسطنطنیہ کو ہمارے سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اور خان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، چاہے ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، جلد ہی تمہیں بازنطینی حکومت کا خاتمہ نظر آئے گا۔ قسطنطنیہ نہایت اہم شہر تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان کو
اگر یورپ میں فتوحات حاصل کرنی تھی تو قسطنطنیہ اس کا دروازہ تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ اس شہر کی فصیلیں بے حد مضبوط تھیں اور اس کے ایک طرف خشکی اور باقی اطراف سمندر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر کو فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ بے شمار لشکر آئے اور اس شہر کی اونچی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر چلے گئے، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت سلطان کے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں، کیونکہ یہ سلطان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ اس لیے سلطان نے پہلے تمام دشمنوں سے خطرہ ختم کیا۔ وہ ایسے کہ انہوں نے بہت سے دشمنوں سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو بھی ختم کیا، تو سلطان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے۔ سب سے پہلے سلطان نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا، اور اس قلعے کی تعمیر کے دوران کئی چھوٹی لڑائیاں ترک سپاہیوں اور قسطنطین کے سپاہیوں کے درمیان ہوتی رہیں، لیکن یہ قلعہ پھر بھی تعمیر ہوتا رہا۔ 1452 کے موسم سرما سے پہلے یہ قلعہ تعمیر ہو گیا۔ اب سلطان نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد سے اس شہر کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور انتظامات بھی کرنا ضروری تھے۔ یہ قلعہ مثلث نما، ایک طرف خشکی تھی جہاں سے فوج حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ 3 دیواریں اس کی حفاظت کرتی تھیں، ہر دیوار کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ کی خندق بھی موجود تھی، اور ان مضبوط دیواروں کی وجہ سے تمام حملے ناکام ہو جاتے تھے۔ فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر مسلسل توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ ترک اس وقت توپوں کا استعمال کر رہے تھے، لیکن سلطان نے تمام پرانی توپوں کو ناکام قرار دے دیا۔ دوستوں، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، لیکن سلطان نے یہ سب کیسے کیا، ان کو کیا مشکلات درپیش آئیں، اور انہوں نے کس ذہانت اور دلیری سے ان مشکلات کا سامنا کیا، ہمت نہ ہاری، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے فاتح کے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے۔ جانیے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں۔